بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، انتہائی دکھ کی بات ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر دوبارہ سے دہشت گردوں نے اتنے سینئر آفسر سمیت پاکستان فوج کے 7 لوگوں کو شہید کر دیا ہے۔ اس کے اندر ایک کیپٹن احمد ہے اور لیفٹنٹ کرنل سید کاشف علی ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے، اور یہ دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا میر علی شمالی وزیرستان کے اندر، اور اس سے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گرد ہیں اور ان کے جو فیسیلیٹیٹرز ہیں، ان کے جو سپورٹرز ہیں، وہ اب بھی وہ موجود ہیں، اور ہمیں ان کی کمین گاہوں کی طرف جو ہے وہ پورے زور شور سے بڑھنا ہوگا۔ ناظرین، یہ جو ایک نوجوان آفسر جو کیپٹن احمد ہے، یہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، اور یہ کرنل صاحب نوجوان آدمی ہے، یعنی 39 سال ان کی عمر ہے، اور یہ لوگ اور ان کے ساتھ 5 دیگر جو جوان ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اور یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کہیں آئسولیشن کے اندر واقعہ نہیں ہوا، یعنی انہوں نے پوری دیدہ دلیری سے پہلے آ کے چیک پوسٹ کو ہٹ کیا ہے، اس کے ساتھ بلاسٹ کیا ہے گاڑی کا، اس کے اوپر سوئسائڈ اٹیک کیے، اور بعد میں پھر سرچ آپریشنز کے نتیجے میں کراس فائر کے اندر یہ لوگ جو ہے، یہ کرنل صاحب یہ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ ہائیسٹ لیول کی جو پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے اس کے اوپر ایک افسوس کا اظہار کیا گیا ہے، اور پاکستان کی جو قوم ہے وہ تو پچھلے 9/11 سے لے کے اب تک کتنی زیادہ ہم نے یہ ڈیڈ باڈیز اٹھائی ہوئی ہیں اپنے کندھوں کے اوپر۔ آپ کینٹ کے اندر جائیں، کینٹ کے اندر آپ کو پتہ جائے گا کہ جو نوجوان جتنے آفسرز تھے، کتنے آفسرز کی جو بیویاں ہیں وہ ویڈو ہو چکی، کتنی فیملیز جو ہیں وہ اس سے اجڑ چکی۔ آپ یہ دیکھیں 75 سے 80 ہزار جو لوگ ہیں ہمارے جو اس دہشت گردی کی جنگ کے اندر وہ اپنی جان کا نذرانہ دے چکے ہیں، اور پاکستان کی فوج کو یہ اعزاز تو حاصل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، یہ اعزاز حاصل ہے کہ دہشت گردی کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے قابو پایا ہے، دنیا کی کوئی فوج اس طریقے سے اتنی جلدی سے اتنی صورت سے اس پہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی۔ اور ان کی جو یہ کامیابی ہے یہ تو ایز اے ٹیکسٹ بک پڑھائی جاتی ہے افواج عالم کے اندر۔ تو اب معاملہ یہ کہ یہ جو نارتھ وزیرستان ہے یا اس کے علاوہ ساؤتھ وزیرستان، یہ جو جتنا ٹرائبل بیلٹ تھی، اس کے اندر دوبارہ سے آئے روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہتا ہے، بلوچستان کے ایریے میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر بھی افواج پاکستان کو اور ریاست پاکستان کو کوئی ٹھوس اور دیرپا پالیسی کو ایڈہیر کرنا ہوگا، اور بہت ہی طریقے سے، بہت مضبوطی سے، بہت مدلل انداز میں افغان طالبان کی حکومت کو یہ باور کرانا ہوگا کہ یہ جو تحریک طالبان پاکستان اور اس کے علاوہ جتنے فیکشنز ہیں جو پاکستان کے اندر ٹیررزم کرتے ہیں، بھئی آپ ان کو ادھر سے افغانستان سے نکالیں۔ اس کے لیے طریقہ یہ نہیں ہے کہ بالکل آپ ان کو بندوق کی زور کے اوپر ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک سوورن سٹیٹ ہے۔ جب کوئی سوورن سٹیٹ ہوتی ہے تو اس کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، اس سے آپ طریقے سے بات کر سکتے ہیں۔ تو آپ ان کو یہ بتائیں کہ بھئی ہمارے آئے روز یہ جو خون بہتا رہتا ہے، شہادتیں ہوتی رہتی ہیں، اس طرح کے سینئر لیول کے یعنی کمانڈنگ آفسر لیول کے لوگ جو ہیں نا وہ بھی شہید ہو رہے ہیں، جوان بھی شہید ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کو آپ کنونس کریں، یہ کنونس کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جہاں تک بات ہے یہ ٹی ٹی پی والوں کی یا ان لوگوں کی، یہ جو جنگجو ہیں جو افواج پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہیں، جو سیکورٹی فورسز ہیں، جو پولیس اور ایف سی اور خاصہ دار فورس اور دیگر جتنی ہماری جو لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں، آئی ایس آئی کے لوگ بھی بعض اوقات ٹارگٹ ہوتے ہیں، ایم آئی کے لوگ بھی ٹارگٹ ہوتے ہیں، تو جو ان کے خلاف برسر پیکار ہیں ان کے لیے ایک گزارش یہ ہے کہ وہ لڑائی کرنا چاہتے ہیں نا، جہاد کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ظالم ہے، جو بالکل فیشسٹ ہے، اس کا قلعہ کما کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے اتنا بڑا یہ ابھی بیٹل فیلڈ کھلا ہوا ہے۔ یہ
غزہ کے اندر اور رفح میں جائیں، غزہ میں جائیں، پورا جو ویسٹ بینک ہے، یہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے وہ اتنی سخت دہشت گردی کا اور یہودی صہیونی جارحیت کا شکار ہے، اور ادھر تو بالکل جہاد جو ہے فرض عین ہو چکا ہے۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ اگر آپ نے یہ زور آزمائی کرنی ہی ہے اور کسی کافر کو واصل جہنم کرنا ہے، کسی ظالم جابر اور اس طرح کے کسی بندے کو آپ نے فنا کرنا ہے، تو آپ کے سامنے اتنا بڑا میدان کھلا ہے، ادھر کیوں نہیں رخ کرتے آپ کے علاوہ دیگر لوگ بھی؟ تو چاہیے یہ کہ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اتنا بڑا بیٹل فیلڈ کھل گیا ہے بھئی، آپ جائیں، ان جو غزہ کے لوگ ہیں ان کی بھی دعائیں لیں اور عالم اسلام کی بھی دعائیں لیں، اور یہ جو ٹیررسٹ اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا ہے اسرائیل، اس کو جا کے روکیں۔ لیکن یہ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنی ہے، یہ پاکستان کے اندر یہ جو خون کی ہولی کھیلنی ہے، پاکستان کی افواج کو بار بار آپ نے کبھی ایمبوش کرنا ہے، کبھی آپ نے ریڈ کرنا ہے، کبھی آپ نے آئی ڈی لگانی ہے، کبھی آپ نے راکٹ لانچر مارنا ہے، کبھی آپ نے ایکسپلوسیو لگانا ہے، کبھی آپ نے سوئسائڈ اٹیک کرنا ہے، کبھی آپ نے ٹارگٹ کلنگ کرنی ہے۔ یہ جو آپ اقدامات کر رہے ہیں، اس سے افواج پاکستان اور ریاست پاکستان سرنگوں نہیں ہوگی، اس سے کبھی بھی آپ سے خوفزدہ یہ لوگ نہیں ہوں گے۔ اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کچھ ایریا دے دیا جائے، اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اقتدار کے اندر کوئی نہ کوئی حصہ داری دے دی جائے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ایک چھوٹی موٹی ایپیسوڈز ہو رہی ہیں کچھ دنوں میں۔ پہلا جو ڈیکیڈ تھا 2010 کا اور اس سے قریب کا جو ڈیکیڈ تھا، اتنا عرصہ ہم نے اتنی سخت دہشت گردی کی، تب سرنڈر نہیں کیا، ضرب عضب ہوا، رد الفساد 1 2 آپریشن المیزان، کتنے آپریشنز ہوئے، تو بھائی تب سرنڈر نہیں کیا، اتنی قربانیاں دیتی، ابھی بھی سرنڈر نہیں کریں گے۔ تو یہ پھر کیا ہے؟ یہ جو ہندوستان یہ جو فائنینشل ان کی سپورٹ کر رہا ہے ٹیررزم کی، اور دیگر دشمنان نے پاکستان یہ جو سپورٹ کر رہے ہیں آپ یہ سمجھیں کہ اس سے آپ کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں کر سکتے کہ آپ کی دوبارہ ملاکنڈ کے اندر، سوات کے اندر یا ایسے ریجنز کے اندر کوئی رٹ کو اسٹیبلش کر دیا جائے، آپ کے لیے سٹیٹ ود ان سٹیٹ بنا دی جائے۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ The days are gone کہ جو ایک صوفی محمد کا ٹائم تھا، منگل باغ کا ٹائم تھا، یہ جو آپ نے شریعت امپوز کی ہوئی تھی اپنے لیول کی، سب کو پتہ ہے ادھر کیا کیا کچھ نکلتا رہا ہے۔ یہ چیزیں اس طرح نہیں ہو سکتی، نہ ہی آپ زور پکڑ سکتے ہیں۔ تو آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ نے جہاد کرنا ہے تو جائیں، غزہ کے اندر جائیں۔ کشمیر کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے اس کو دیکھیں۔ میانمار کے لوگ جو ہیں، وہ جو روہنگیا مسلمان ہیں، کتنی وہ ظلم و ستم کا شکار ہے۔ بھئی آپ ان جائیں جگہوں کے اوپر، جا کے اپنا جہاد کا شوق بھی پورا کریں اور فائدہ بھی پہنچائیں۔ اور آخری بات جو ریاست پاکستان اور افواج پاکستان کے لیے یہ ہے کہ بھئی مربوط طریقے سے، بہت ٹھوس طریقے سے آپ افغانستان کو قائل کریں، انگیج کریں پورا اکنامکلی، ٹریڈ کے اعتبار سے۔ ڈیپینڈنسی آپ کے اوپر اتنی زیادہ ہو کہ وہ آپ کی بات ٹال ہی نہ سکے۔ یہ اس طرح مشکل لگتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جب تک آپ TTP کو نہیں پورے کا پورا ادھر سے وائپ آؤٹ کرتے، آپ کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہوں گے۔ پھر تعلقات تو بہتر ہونے کے چانسز کم ہیں، اور اس ویکیوم کو انڈیا پورا کر دے گا۔ لہٰذا یہ بہت سیریس بات ہے، بڑا ظلم ہوا ہے، بہت زیادتی ہوئی ہے۔ یہ ایک نیشنل مارننگ کا ٹائم ہے کہ اتنے سینئر لیول کے آفسر کی شہادت ہوئی ہے، 5 بہنوں کا اکیلا بھائی شہید ہو چکا ہے۔ تو اس میں معاملہ ہے کہ بہت سیریس انداز سے لیں، تاکہ یہ لوگ جو ٹیررزم کر رہے ہیں کہ اس سے یہ باز آئیں اور ان کی سرکوبی ہو۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔